أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركضا. محترم حضرات، یہ سورہ مریم کی اگلی تقریباً 6 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں. یہ سورہ مریم کی آخری آیات ہیں. اس میں بھی کئی قوموں کی ان کے عقائد کی نفی کی گئی ہے، جس میں اہل مکہ کا یہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرنا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دینا، اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جاؤں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کا اللہ کا بیٹا قرار دینا. اسی طرح کئی لوگوں کے باطل عقائد اللہ رب العالمین کو تقسیم کر کے مخلوقات کے اندر ثابت کرنا، ان سب کا اللہ رب العالمین نے یہ عرض کیا ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا. کیا نے کتنا خطرناک فیصلہ کیا ہے کہ رحمان کے لیے آپ اولاد ثابت کرتے ہو. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمانوں جیسی مخلوق یہ پھٹ جائے اور زمین بھی شک ہو جائے اور یہ پہاڑ وتخر الجبال هدا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اتنا خطرناک اور بھیانک نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کرنا یہ بہت ہی اللہ کو ناپسندیدہ اللہ کے لیے عمل ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے جب یہ میری اولاد ثابت کرتا ہے تو گویا کہ یہ مجھے گالی دیتا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تو رحمان کے لیے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اولاد بنائے، وہ اولاد پکڑے. اس لیے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اولاد بیٹے بنانا. یہ تو صرف اس لیے انسان طلب کرتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ کام آئیں گے، اس کی مشکلوں میں آسانی ہو جائے گی، وہ مال کما کے لائے گا اور اس کی جو ہے مشکلوں میں وہ مداوت کرے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض، یہاں
اللہ رب العالمین نے پہلے کل کا لفظ استعمال کیا، پھر من فی السماوات والارض، من کا بھی معنی یہ ہے کہ تمام مخلوقات جو اس آسمانوں کے اندر موجود ہے، آسمانوں میں اور روح ارضی پر موجود ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں الا آتی الرحمن عبدا، یہ تو ساری کی ساری اس کی غلام ہے اور یہ ساری کی ساری اس کی محتاج ہے، یہ ساری کی ساری اس کی مخلوقات میں سے ہے اور اس کی عبادت گزار بھی ہے، تو پھر بھلے اس کو اولاد پکڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اولاد کا محتاج ہو اور اس کی ذات میں کوئی بے بسی ہو؟ نہیں، یہ تو ساری کی ساری مخلوقات، انسانوں سمیت، جنوں سمیت، فرشتوں سمیت، ہر قسم کی مخلوقات، جس کو انسان جانتا ہے وہ بھی اور جس کو انسان جانتا نہیں وہ بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی تو ساری مخلوقات بے شمار ہے جن کو انسان نے ابھی تک شمار بھی نہیں کیا اور دیکھا بھی نہیں، اور ہر روز نت نئی مخلوقات اس کے سامنے آتی ہے اور وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ آج میں نے اس کو دریافت کر لیا، اور کتنی مخلوقات ایسی ہے کہ جس کو انسان جانتا تھا لیکن وہ اس کی آنکھوں کے سامنے صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور اس کے صرف تذکرے ہی رہ گئے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے وہ ترستا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری مخلوقات اس رب کی محتاج ہے، اس کی غلام ہے، وہ ساری کی ساری اس کے لیے گویا کہ کتاب میں کھڑی ہے اس کی عبادت کے لیے اور اس کے احکام کی پاسداری کے لیے۔ تو اللہ کہتے پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کسی پر کنٹرول نہ ہو، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، کہ اہل مکہ تم کیا کہتے ہو، ہم نے تو ساری مخلوق جو ہے اس کو گن بھی رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہمارے گھیرے سے، ہمارے دائرے سے کوئی بھی باہر نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے، اس کی طاقتوں میں نہیں کہ نکل جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ساتھ ہی خصوصی طور پر جنوں کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی اللہ کی نافرمانی کی ڈھائی کی وجہ سے اور بات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، میں یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے جنوں کی جماعت، اگر آپ زمین و آسمان کے کناروں کو کراس کر کے کہیں نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ ذرا، یہ تم بے بس ہو، تم اس سے نہیں نکل سکتے ہو، ہم نے تو ہر چیز کو شمار بھی کر رکھا ہے، گھیر بھی رکھا ہے، یہ ہماری طاقتوں کا تمہیں اندازہ کرنا چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، پھر یہ گھیرا ہوا نہیں ہے کہ اس کو صرف اس کی طاقتوں سے باہر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کتنی ہے، جیسے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا مال کتنا ہے، میرے دوسرے سلسلے کتنے ہیں، یہ ہمارے بھائی پیپوں والے یہ گن کے بتائیں اپنے پیپ کتنے ہیں، نہیں پتہ ہے۔ اپنا مال اور بعض دفعہ اپنے محلے میں رہنے والے لوگوں کا بھی نہیں بندے کو پتا ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھے بھی کتنے نمازی پہلی صف میں آتے ہیں تو وہ بھی میں گن نہیں پاتا ہوں، کافی دیر ہوگی نا آتے ہیں، 23-24 سال گزر گئے، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ رب العالمین پھر ان کا گننا، اللہ کا شمار کرنا، یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ صرف عدد کی حد تک نہیں، ایک ایک بندے کا نام بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَدَّهُمْ عَدًّا، میرے بندوں میرے لیے مخلوق ثابت کرتے ہو، اولادیں ثابت کرتے ہو، تو مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو آپ کو بھی سب کو ایک ایک کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، گن گن کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی عادات اور خصائل اور اس کی خصوصیات، اس کی طاقتوں کا مجھے سب کا اندازہ ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
اور ساتھ ہی ساتھ پھر اہل مکہ کو بھی اور دوسروں کو بھی اور ہمیں بھی اس میں بتا دیا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا کہ ہر ایک قیامت کے دن تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا، اس کا کوئی ساتھی اس کے بازوؤں میں نہیں ہوگا کہ آج اس کو چھڑا لیا جائے، اس سے تعاون کر دیا جائے گا۔ اکیلے ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا جواب دینا ہے۔ تو یہ سورہ مریم کی آخری آیات چل رہی ہیں، تو انسانوں کو اللہ رب العالمین نے متنبع کر دیا ہے، اور اس کے اندر بھی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھیں آپ اتنے اکڑے ہوئے ہو اور اللہ کے ساتھ بھی دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے بھی شریک ثابت کرنے پہ تم تلے ہوئے ہو، 360 بت بھی تم نے کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے قانون کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن کہا یاد رکھو ایک دن آئے گا کہ تم سارے کے سارے اکیلے حساب کے لیے کھڑے ہوگے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، ایک اللہ کے سامنے جواب دے ہوگے، اور اس مالک کے سامنے جواب دے ہوگے کہ جو مالک یعلم ما فی الصدور، جو سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، وہ ایک ایک بات سے آگاہی رکھتا ہے، جو جبار و قہار ہے، اس کی طاقتوں کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی طاقت اور زور سے وہاں سے نکل جائے۔ پھر یہ بھی آپ نے پیچھے سن لیا ہے کہ انسان اکیلا آئے گا، وہاں سفارشیں بھی کسی کی کام نہیں دے گی، کیا چلو سفارشی سے چھوٹ جاؤ، آج اپنی جماعت کا زور اور طاقت یہ دکھا دے، میں جماعتوں کے ساتھ بھی نہیں آئے گا، تو اکیلا ہی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی ذرا کیفیت اور ہے، ان کا معاملہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جو ایمان کی دولت سے بہرہ ہو گئے اور اعمال صالح کے زیور سے آراستہ ہو گئے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ میرا نافرمان ہے اور یہ سرکش ہے، اور جس نے اس کے ساتھ محبت کی ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سرکش کی، نافرمان کی اور عمل کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا یہ دونوں برابر ہو جائے، یہ نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ نے تو یہ پھر قانون رکھا ہوا ہے کہ جو شخص ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں جبریل کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل یہ بات سن لو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور آپ یہ کام کرو کہ آپ اس محبت کا وہ نقطہ سب کے دلوں میں ڈال دو اس بندے کے بارے میں کہ سارے مل کے اس سے محبت کرو، اس لیے کہ آپ کا مالک اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ کو اس بندے کا تذکرہ کرنا، اللہ کے اتنے بڑے دربار میں اس کا ذکر ہونا، پھر سب سے بڑی جو فرشتوں کی مخلوق ہے اس کو ادا کرنا، اور پھر اس کا ایک ایک بندے کے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے دوسروں کی محبت ڈالنا، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں اس کے ایمان کی دولت کی وجہ سے۔ یہاں بھی یہ بات جو ہے واضح کی گئی کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ رحمان، اس لیے اللہ نے یہاں اپنا وہ اسم، اپنی وہ صفت استعمال کی ہے جو رحمت سے ہے، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انسان کا ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اور پھر اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کی میدانوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، دنیا کے اندر اس آدمی کے بارے میں یہ پرچار ہونا اور انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ہونا۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک انسان کو دیکھتا ہے، انسان دیکھتے ہی، چہرہ تکتے ہی انسان کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، وہ اس کے لیے
اپنے پر بچھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا ایسا رابطہ ہے، کون سا ایسا پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ یہ اصل یہ ہے کہ اوپر سے گھٹیاں بن چکی ہوتی ہیں، اوپر سے آرڈر ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس آدمی کے بارے میں محبت کے اعلان ہونے کی وجہ سے مخلوقات کے دلوں میں بھی اس کی رحمت جو ہے، اس کے ساتھ شفقت یہ چھا جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم اپنے بندوں کے لیے کرتے ہیں، اس لیے بڑی بڑی مجالس کے اندر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ ہمارے محبوب، یہ تو تھا ہمارا ایک سلسلہ جو ہم لے کے چل رہے ہیں، نہ کوئی اس کو ڈر کر محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دنیا کی مخلوق۔ یہ اللہ کی وحی بتاتی ہے انسانوں کو خصوصی تعلق کو، انما یسرناہ بلسانک، کہ اے میرے محبوب یہ بھی غور کرو کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، لتبشر بہ المتقین۔ بھائی اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ تم مومنوں کو بشارت سنائے۔ اس کا معنی ہے کہ انسان کو گونگا بہرا بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب جو انسانوں کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے خوشخبریاں دینا چاہیے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو نصیحت کرو، یہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے، ان کے دلوں کو آباد کرتی ہے، ان کو روشنی مہیا کرتی ہے، ان کے دلوں کی خباثتوں کو دور کرتی ہے، ان کے دل و دماغ کی آلودگیوں کو دور کر کے اس میں صاف ستھرے خوشبودار ایمان کی لہروں اور پودوں کو پیدا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آپ کے لیے احسان کر دیا، ورنہ اللہ کی زبان کو سمجھنا، تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا ہو نا آدمی دنیا میں، تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا ہو تو وہ سادی زبان بھی استعمال کرے نا، تو اس کی بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کہتا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کے پلے میں کچھ پڑتا ہی نہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ اس کی بات نہیں سمجھی جا رہی ہوتی، نہیں، اس کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی ہے، لیکن سامنے والے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی بات کو وہ سمجھ سکے۔ اس کی کم علمی اور اس کی جہالت اس کو لے ڈوب رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یسرناہ بلسانک، ہمارے محبوب دیکھو ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان پر آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ اللہ کا کلام ہے، آپ پھنسے رہیں گے۔ ویسے آپ بھی یہ ہے کہ یہ قرآن کی ایک ایک آیت پر آپ غور کریں گے نا، غور کریں گے تو اس کی آپ کو کئی تہ اس کے معنی اور مفاہیم کی ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے تہ اس کے اندر معنی کا ذکر کیا۔ لیکن جو عام آدمی ہمارے جیسے ہیں ان کے لیے بالکل وہ آسانی کے ساتھ انسان کے دل و دماغ میں وہ بات اتار دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، اس کو یاد کرنا بھی آسان کر دیا۔ اس لیے پوری کائنات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عزیر علیہ السلام نے کون سی کتاب تھی ان کے پاس جن کو یاد کیا تھا؟ جی، عزیر علیہ السلام نے کون سی کتاب یاد کی تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا گیا؟ جی، تورات کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ اور کوئی کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، ان کو اتنا بڑا یہ وانٹیج کہہ لیجیے اس کو، یا اس کو اتنا بڑا مقام ملا کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ اور یہ کتاب کروڑوں کی تعداد میں قرآن کو یاد کرنے والے، سینوں میں محفوظ کرنے والے 5 سال سے لے کر 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے، یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے ساتھ جو خصوصی لگاؤ ہے اور اس کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کے سینوں کے اندر، انسان کے سینوں کے اندر اتار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے ہمارے محبوب ہم نے آپ کی اذان پر، آپ کی زبان پر اس کو آسان کر دیا،
لتبشر به المتقین، تاکہ تو بشارت دے اس کے ساتھ پرہیزگار لوگوں کو بشارتیں ملتی ہیں اس سے، اور نصیحت اور ڈرانے کے لیے کس کے لیے ہے؟ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیے اس کے ساتھ جھگڑالو قوم۔ یعنی انسان جھگڑالو بھی ہے نا، 1 منٹ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ جلدی سے ڈی سی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیے اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ اس لیے انسان کا نام ہے کہ جھگڑالو بھی ہے، لد بھی ہے۔ لدہ یہ قوم لد ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اکڑ شکڑ، یہ کبر، یہ نخوت، یہ غرور، یہ سارا کچھ ایک حد تک ہے، لیکن آگے پتہ، آگے میرے محبوب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، یہ دیکھو تاریخ کو، انسانوں کی تاریخ کو ذرا غور سے دیکھو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے کتنی ہی جماعتوں اور گروہوں کو، کتنے ہی قبیلوں کو، کتنے بڑے بڑے گروپوں کو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، سوائے ہستی سے مٹا دیا۔ اور ان کے مٹانے کا بھی آج کل یہ عالم ہے، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ أَحَدٍ، کہا کہ تو کسی کو بارہ میں محسوس کرتا ہے، کسی جماعت کے بارہ میں، اللہ اکبر، وہ کوئی ان کی حص بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا میں تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو اس کے بارے میں اللہ او تسمعوا لهم رکزا، اور یا ان کی کوئی ذرا بھی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے؟ ذرا بھی؟ کتنی بڑی بڑی قومیں، جابر قومیں، بڑے بڑے سرپنچ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے محلوں والے، بڑے بڑے اونچی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے صدور اور بادشاہ، کہا کسی کی آپ آواز سنتے ہو، کسی کی آہٹ سنتے ہو، کسی کا تذکرہ سنتے ہو؟ ہم نے تو صفائے ہستی سے بالکل صاف کر دیا۔ اہل مکہ کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے بھی ایک وقت آئے گا کہ ان کا بھی کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے تو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ بھی ہماری بات سن لیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کے ذکر اور آپ کی یادوں کو بلند کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت تک آپ کے تذکرے کو باقی رکھے گا، اس لیے کہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کسی کونے خاتے میں ضرور اس کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں۔ بہرحال انسانوں کو اس صورت کے اندر بھی متنبہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مریم کی آخری آیات تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ سنانا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس کتاب کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنائے، اور اس کتاب پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے، اور آخر میں بھی ہمارے مقدر میں کامیابی اور کامرانی ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔